بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز سننے والوں، میں اقبال پٹنی اللہ رب العزت کا دل میں خوف کے ساتھ یہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ میری بھی اور آپ سب کی بھی کل قیامت سے رسوائی کی قیامت میں رسوائی سے حفاظت فرماوے۔ آج کل قربانی کے دن قریب ہیں، آئندہ کل انشاءاللہ عرفات میں حج کے لیے بھی لوگ جمع ہوں گے۔ آج جمعرات ہے، جمعرات کی شام ہے، اور کسی نے یہ مسئلہ بھی چھیڑا ہے کہ کل 8 جولائی کو جمعہ ہے، اور جمعہ کے دن پھر سے ایک بار کسی نے واٹس ایپ پر یہ بھی دیا کہ وہ نپور شرما کے خلاف احتجاج کا دن ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو زیادہ طول دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک سیاسی مہمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ گستاخی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کی ہے، اور اس کو سزا ہونی چاہیے۔ اور ہم اور ہمارے بڑے تمام حکومت سے مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی بدعنوانی کے باوجود بھی ابھی تک اس کی گرفتاری ممکن نہیں ہو پائی۔ ساتھ ساتھ میں ہمیں اپنے اوپر بھی سوچنا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کالے جانور کی قربانی پر بین لگا دیا گیا تھا، اس کے بعد تو اس کو تھوڑا سا ہلکا کر دیا گیا قربانی کے ایام میں۔ تو لیکن ہمارے مدارس والے، جن کا نباہ دیگر طریقوں سے بھی ہوتا ہے، چندوں سے ہوتا ہے، مالی امداد سے ہوتا ہے، پبلک کے فنڈ سے ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے چمڑوں کی قیمت سے ہوتا تھا، لیکن آج کل چمڑوں کی قیمت میں اتنی گراوٹ ہے کہ اس میں مدارس کا نباہ تو نہیں ہوتا، لیکن ہمارے مدارس والوں نے ایک بورڈ لگا دی ہے، ایک حریفائی لگا دی ہے، جگہ جگہ پوسٹر ملتے ہیں کہ اگر گوشت نہ لینا ہو تو 1500 روپے، اور گوشت لینا ہو تو 3000 روپے۔ عوام کے اندر یہ شک بھی آتا ہے، لیکن علماء کے خلاف کون بولے؟ پتہ نہیں علماء اس میں کیا کرتے ہیں کہ گوشت گھر لے جانا ہو تو 3000 روپے، اور اگر گوشت گھر نہیں لے جانا تو 1500 روپے۔ میرے بھائیوں، ایسا کوئی اسٹیٹ اب انڈیا میں نہیں رہا کہ جہاں جانور اتنے سستے ملتے ہوں۔ ایک جگہ کا تو پوسٹر میرے پاس موجود ہے کہ صرف 1000 روپے۔ اب وہ قربانی بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور بہار اور آسام، یہ سیلاب کے ماحول میں جانا، بنگال وغیرہ، کتنا مشکل ہے۔ یہ آنے جانے کے خرچ کے ساتھ یہ مدارس والے 10 سینکڑوں جانور کے حصے جمع کرتے ہیں پبلک میں اعلان کر کے۔ بے شک آپ وکیل ہیں قربانی کے، جو آدمی قربانی کرنے سے معذور ہے، اس کے پاس گنجائش نہیں ہے تو وکیل کو دیتا ہے، لیکن وکیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وکیل خود اپنا اشتہار دے۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کورٹوں کے وکیل ہیں، وہ کہیں گھر گھر گھومتے نہیں ہیں کہ لاؤ آپ کا ہم وکالت کریں گے، آپ کا کیا کیس ہے، اب یہاں FIR لکھاؤ۔ آج تک کسی وکیل کو ہم نے پوسٹر لگاتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر یہ قربانی کے وکیل ایسے ہیں کہ گھر گھر جا کر بھی تشکیل کرتے ہیں، اور ہر مسجد کے گیٹ پر 8 10 درجن پوسٹر لگے ہوئے ہیں، اور وہ اس قسم کے ہیں پھر کہ اگر آپ کو گوشت لینا ہو تو 3000 ایک حصے کے، اور اگر گوشت نہیں لینا تو 1200 1300 1500۔ بھئی یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر آپ کو 1000 روپے 7000 میں جانور ملتا ہے تو عام کرو، کوئی دے گا میرے جیسا 7000، آپ کو 7000 کا جانور بھی ملتا ہو تو اس کو دے دو، آپ کا نفع لے لو اس کے اندر سے۔ لیکن یہ بالکل چھیتر پنڈی، چیٹنگ ایک قسم کا امت کے ساتھ، عوام کے ساتھ، یہ بہت بری چیز ہے۔ یہ تو اچھا ہے کہ حکومت کی جو وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے ادارے ہیں وہ ڈھانک پچھوڑی کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ خیرخواہی کا برتاؤ کر رہے ہیں۔ اگر اسی سے پکڑ کر، کیونکہ آپ نے سب کے موبائل نمبر بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں، اسی کے اوپر اگر آپ کی پکڑ ہو گئی اور آپ سے مطالبہ ہوا کہ کیا کتنے جمع کیا آپ نے، تو بہت مشکل میں پڑ جائیں گے ہمارے علماء کرام جو اس کی محنت کرتے ہیں۔
اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو صاف کھول کر اعلان کیا جائے کہ ہم صرف وکیل ہیں، اور اس بات کو بھی ذکر کیا جائے کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ گھر میں پال کر بڑا کر کے اس سے محبت پیدا کر کے پھر قربان کرنا، اپنی قربانی دینا، یہ افضل ترین قربانی ہے۔ چہ جائے کہ عین وقت پر بھاری سے بھاری بکرے خریدنا یا کم سے کم قیمت میں پاڑے خرید کر اس کا قربانی دینا، یہ اچھی بات نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ لیکن علماء کرام اس پر خاموش ہیں کہ گھر پال کر جانوروں کی قربانی دینا افضل ہے، اس پر کوئی ابھی بولتا بھی نہیں اور اس پر خاموش ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت نے ریسرچ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بڑے کے جانوروں میں تو ایسے انجیکشن لگتے ہیں جس سے سوائن فلو جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اسی لیے یہ بین لگایا گیا تھا، یہ ہمارے لیے نہیں لگایا گیا تھا۔ میں جانتا ہوں، میں سائنس کا ٹیچر ہوں اور اس ادارے کے ساتھ اور اس تحریک کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں، انوائرمنٹ کے ساتھ، پولیوشن کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں، بایو ڈائیورسٹی کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں، اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ یہ بڑے کے جانوروں میں جو بخار آتا ہے یا ان کا درد ہوتا ہے تو ان کو ایسا انجیکشن لیا جاتا ہے، اس کے ریئیکشن میں ان کے گوشت میں ایسا زہر پھیلتا ہے کہ مردہ ہو کھاوے یا وہ حلال کیا ہوا کھاوے، وہ کھانے والے انسان کو سوائن فلو جیسی بیماری ہوتی ہے اور ہفتے عشرے میں وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے بڑے پر بیل لگانا ضروری تھا۔ میں خود جو ہوم ڈپارٹمنٹ کے یا اس لائن کے فورسٹ ڈپارٹمنٹ کے ماہرین تھے یا اس کے آفیسر تھے، میں ان کو خود کہا ہوں کہ بھئی اس پر بیل لگانا چاہیے، یہ ہماری قربانی کے لیے نہیں ہے، یہ قربانی کے خلاف بھی نہیں ہے۔ اچھا ہو اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو قربانی کے جانور پال کے بڑے کر کے ان سے بیٹے جیسی محبت پیدا کر کے پھر قربان کرو تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اس لیے عوام کے ساتھ چیٹنگ نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے میں نے خاص آج بقرعید سے 3 دن پہلے یہ بیان دیا ہے کہ قربانی کو چھپ کر کرو، صاف صفائی کے ساتھ کرو، یہ تو ضروری ہے۔ اگر آپ زیادہ مالدار ہیں اور اچھے جانور خرید کے لاتے ہیں تو جیسا کہ ہمارے ہوم ڈپارٹمنٹ کا حکم ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ کا حکم ہے کہ اس کو اس طریقے سے چھپاؤ کہ کسی کی ایذا رسانی نہ ہو، کوئی دیکھ کر بھی تکلیف نہ پہنچے، اور صفائی کا خاص خیال رکھ کے ہم قربانی دیں گے انشاءاللہ تو فائدہ ہوگا، نہیں تو ہماری چھوڑی سی بھی بے عنوانی سے، بدعنوانی سے قوم کو بہت بڑا نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ آج 3 دن پہلے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، اس لیے بہت اہتمام کے ساتھ، اور مدارس والے خاص طور پر جنہوں نے یہ اعلان کر رکھے ہیں 1500 روپے میں اگر آپ کو جانور ملتا ہے تو ان کا بھی گوشت آپ غریبوں میں پہنچاؤ۔ میں نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ گجرات کے جھونپڑوں میں گوشت بٹنے کے لیے آتا ہو، تقسیم ہونے کے لیے آتا ہو، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم بنگال جا کر قربانی کرتے ہیں، وہاں زیادہ حقدار ہیں۔ بنگال اور آسام اور بہار میں سیلاب چل رہا ہے، ان کو تو کھانے کے پھانپے ہیں، 2 کلو چاول اور گیہوں بھی ان کو نہیں ملتے، اور آپ کس طریقے سے وہاں تک پہنچو گے، یہ مجھے عجیب لگتا ہے۔ اس لیے اور یہ پوسٹر تو بالکل عجیب ہے کہ یہاں 3000 کا جانور خرید کر آپ گوشت دیں گے اور وہاں جا کر 1500 روپے کا جانور خرید کر آپ ان کی قربانی کریں گے، یہ عجیب مسئلہ ہے، اس کو کسی حساب سے بھی قابل قبول نہیں، انسانیت کے بالکل خلاف ہے۔ آپ ذرا سوچیں، غور کریں اور خوف خدا رکھیں۔ میں کسی کی پکڑوانے کے لیے نہیں ہوں یہ بیان کرتا، لیکن خدا کی پکڑ سے بچ جاؤ، اس لیے آج پھر توبہ کرو، اور جس کا لیا ہے اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی غلطی کا احساس ہے تو اس کو واپس کرنے کی تیاری رکھو۔ شکریہ، جزاک اللہ۔